بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خبر آپ کو دیں، سپریم کورٹ نے 9 مئی واقعات سے متعلق جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے درخواست میں تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے اور سویلین کا ملٹی کورٹ ٹرائل کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ آئینی بینچ میں ہم حکومت کی جانب سے دائر بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کیس، شہری کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو ڈیالہ سے کے پی جیل منتقل کرنے کی درخواست اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت بھی ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما سمابیہ طاہر نے درخواست دائر کی ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ فیصل چودھری کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو، بولے حکومت 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے، بات کرے اور اپنا ایجنڈا دے۔ بیرسٹر عقیل ملک نے جواب میں کہا اتحادیوں سے بات چیت کر رہی ہیں، ٹی او آرز بن رہی ہیں، اسی ہفتے کمیٹی بنا دیں گے۔ ایجنڈا ہے، ایجنڈا کیا ہے کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر، 2 انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ حکومت کے پاس اختیار ہے، حکومت اس میں اپنے دور ایجنڈا لے کے آئے۔ حکومت کس ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتی ہے؟ انہوں نے اپنے ٹی او آرز دے دیے، آپ اپنے دے دیں۔ ہماری بھی دیکھیں، کمیٹی کھیل لیں۔ نہیں، ہم کمیٹی ہی تشکیل دے رہے ہیں۔ ہم کمیٹی تشکیل دے کے اپنے اتحادیوں کو بھی آن بورڈ لے کے ان سے جو مذاکرات کی بات ہوگی، اس کے جو کیا پیرامیٹرز ہوں گے، اس میں ٹی او آرز کیا ہیں، وہ طے کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کمیٹی بن رہی ہے اور بات چیت شروع ہوگی۔ بات چیت ہوگی، آپ اپنے ٹی او آرز پیش کریں گے؟ ہم بالکل اپنے ٹی او آرز پیش کریں گے اور بالکل مل بیٹھ کے بات چیت سیاسی مسئلوں کا جو حل ہے کب تک ہوگی؟ within this week۔ اور اب بات کریں گے مدارس سے متعلق 2019 میں معاہدہ کیا تھا، یہ لوگ پھر گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے معاہدے کو پارلیمنٹ سے منظوری دلوائی تھی۔ جے یو آئی پی کے جنرل سیکرٹری راشد سومرو کی پروگرام 11 آر میں گفتگو، کہا مسئلہ یہ ہے کہ مدارس کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم وزارت صنعت سے مدارس کی رجسٹریشن لیتے تھے اور امتحانات خود لیتے تھے۔ وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں گے تو سلیبس بھی وہاں سے لیں گے۔ پیٹو سے کوئی معاہدہ کیا ہے تو وہ سامنے رکھیں۔ معاہدہ کیا 2019 میں مدارس کے حوالے سے، یہ پھر گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس معاہدے کو ایکٹ کی شکل میں پارلیمنٹ سے پاس کروایا کہ اس وقت مدارس کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1966 سے لے کر اب تک ہم وزارت صنعت سے ایک رجسٹریشن لیتے تھے، ہم اپنا نصاب خود طے کرتے تھے، ہم اپنی ڈونیشنز خود لیتے تھے، ہم اپنے امتحانات خود لیتے تھے، ہر معاملے میں ہم آزاد تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وزارت تعلیم کے ماتحت آئیں، ہم کنٹرول کریں گے، نصاب تعلیم بھی ہم دیں گے۔ حکومت چاہتی ہے کہ وزارت تعلیم کے اندر رہیں، کیونکہ انہوں نے فاٹف میں ورلڈ بینک کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیا تھا کہ ہم مدارس کو کنٹرول کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ فاٹف کے ساتھ اگر آپ نے میرے مدرسے کے متعلق کوئی ایگریمنٹ کیے تو ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ کیوں مولانا سے وہ معاہدہ چھپایا گیا؟ اگر آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے فاٹف سے تو مدارس کے سامنے رکھیں۔ جے یو آئی رہنما راشد سومرو نے مدارس بل پر دستخط نہ ہونے کا ملبہ حکومت پر ڈالا، کہا مدارس سے متعلق 2019 میں معاہدہ کیا تھا، یہ لوگ پھر گئے۔ لیگی رہنما افنان اللہ نے ذمہ دار پیپلز پارٹی کو قرار دیا، کہا نون لیگ نے وعدے پورے کیے اور دونوں ایوانوں سے بل کو ووٹ کیا، صدر دستخط نہیں کر رہے۔ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان قیرہ کہتے ہیں ہمیں اس بل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ دونوں ایوانوں میں بل منظور ہونے سے پہلے اعتراض ہوا تھا جس کو دور کیا گیا۔ ایوان صدر سے اعتراض آنا جرم نہیں۔ آپ کو تو سیدھا کہہ دی نا سینیٹر کامران نے کہ آپ لوگوں کو اتنا پتہ ہی نہیں تھا، اتنی لا علمی کے اندر آپ لوگ حکومت چلا رہے کہ پہلے آپ نے وعدہ کر لیا، پھر دونوں ہاؤسز سے آپ نے پاس کرا لیا۔ کیا یہ ملی بھگت سمجھی جائے کہ آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کو کہہ دی کہ نہیں ابھی نہیں کرانا، ابھی سائن نہیں کرنا، ابھی ہمارا کام ہو جائے، کام گزرنے تک کی بات ہے، کیا یہی تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کولیشن گورنمنٹ ہے اور ایک ہائیبریڈ نظام ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پھر معاملات کچھ اسی طرح ہی چلائے جاتے ہیں جس طرح چل رہے ہیں ملک کے۔ صدر صاحب جو ہے وہ ایک پارٹی کے خود ہیڈ ہیں، بہت بڑی پارٹی پاکستان کی، تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ تو وعدے تو ہم نے تو اپنے اینڈ کے اوپر پورے کیے نا، ہم نے ووٹ ڈالے نیشنل اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی۔ اب ہم کسی یہ بات تو ظاہر ہے ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے تھے کہ پریزیڈنٹ کے اینڈ کے اوپر جا کے معاملہ رک سکتا ہے۔ میری جماعت نے اس بل کو پاس کیا ہے اور آج بھی کھڑی اس بل کے ساتھ۔ میری دانش میں ہمیں اس بل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی سے بھی اعتراض فائل ہوا، سینٹ سے بھی اعتراض فائل ہوا، ایڈریس ہو گیا، تو پریزیڈنٹ ہاؤس سے بھی اعتراض فائل ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی، یہ کوئی جرم نہیں۔ نون لیگ کے ساتھ ہی اب ٹیلی ویژن شوز میں کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کمٹمنٹ کی تھی مولانا صاحب کو سپورٹ کرنے کی، ہم نے تو کر دی، کمٹمنٹ پوری کی۔ صدر زرداری صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے، وہ مس کمٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ دستخط نہیں کر رہے۔
تو پریزیڈنٹ ہاؤس کا لیگل ونگ بھی اگر اس پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے تو یہ ہے کہ اس کی کریکشن ہو جائے. بیچارے صدر کے اختیارات کا پتہ ہے. امریکہ IMF فیٹف مدرسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے حکومت کی کوئی بھی تجویز ماننے سے انکار کر دیا. بولے مدرسوں کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں. وزارت تعلیم کے ماتحت آنا منظور نہیں. وزارت صنعت نے رجسٹریشن پر شرطیں نہیں لگائی تھیں. گزشتہ رات حتمی فیصلہ کر لیا تھا. مفتی تقی عثمانی نے 17 نومبر کو اجلاس بلایا ہے, اس کا انتظار کریں گے. اور اب بات کریں گے مدارس کا. موجودہ نظام برقرار رکھا جائے. حکومت کو کسی دباؤ میں آ کر نظام کو تبدیل اور ختم نہیں کرنا چاہیے. مدارس عربیہ کے اجتماع میں علامہ طاہر اشرفی کی پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. مدارس کی رجسٹریشن اور اصلاحات سے متعلق اجلاس سے خطاب میں طاہر اشرفی نے کہا, مدرسے کے پلیٹ فارم سے سیاست نہیں کرنے دیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس سیاسی میدان میں افرادی قوت ہو, لیکن مدارس کی افرادی قوت ہمارے پاس ہے. علامہ جواد نقوی نے حکومت کو مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کا مشورہ دیا. مدرسوں کے وزارت تعلیم کے زیر انتظام ہونے کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں مدرسے کے طالب علم سائنسدان اور پروفیسر بن رہے ہیں. مقصد یہی تھا کہ مدرسوں کو قومی دھارے میں لایا جائے. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا, رجسٹریشن کو مالا مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہے, سیاست کے دباؤ میں نہیں آئیں گے, یہ قومی فیصلہ ہے. اور اب بات کریں گے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے نون لیگ پیپلز پارٹی رابطہ کمیٹیوں کا اجلاس پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس کی صدارت گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کی. اجلاس میں پیپلز پارٹی نے وفاق اور پنجاب میں نظر انداز کرنے اور سندھ اور بلوچستان میں ترقیاتی کام نہ ہونے کی شکایت کی. یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ پنجاب میں کمیٹیوں کی سفارشات پر عمل کیوں نہیں کیا گیا, جس پر حکومت نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے وقت مانگ لیا. اجلاس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے پرویز اشرف, گورنر KP فیصل کریم کنڈی, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شرکت کی. سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود, وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی, شریف رحمان, نوید قمر, حیدر علی گیلانی بھی شریک ہوئے. نون لیگ سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وفاقی وزیر قانون اعظم تارڑ, اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان, امیر مقام اور بشیر میمن شریک ہوئے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آئندہ مشترکہ اجلاس 24 دسمبر کو لاہور میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ویلکم بیک. خبر آپ کو دیں, وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے قومی دن پر مبارکباد. اسلام آباد میں تقریب میں بولے, پاکستان اور قطر دوستی کے رشتے میں بندھے ہیں. وزیر اعظم نے کہا, لبنان کے وزیر اعظم سے فون پر بات کی, شام میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مدد مانگی ہے. With my Pakistani brothers and sisters, I had a telephone call with my brother Prime Minister of Lebanon and requested him for immediate help. About 250 Pakistani pilgrims are stranded in Damascus because the airport is closed and they want to return back to Pakistan as early as possible. The only way is to go through land route to Beirut, and from there they should board a flight from Rafiq Al-Hariri Airport. He said, Brother Shahbaz Sharif, let all these Pakistanis come to Beirut. We will facilitate them and they will be back home to Pakistan. وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی کو فون. شہباز شریف نے بیروت کے راستے شام میں پھنسے پاکستانیوں کے فوری انقلاب پر تعاون کی درخواست کی. لبنان کے وزیر اعظم نے پاکستان کے انقلاب میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کہتے ہیں, کرپشن کی مذمت کرتے ہیں لیکن معاشرے میں کرپشن ہو رہی ہے, ہم سب اس کا حصہ ہیں. قوم کی ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے وہ بھی کرپٹ ہو چکی ہے. یہ سوال نہیں ہوتا گھر میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. 2013 میں ریونیو کا وزیر بنا تو بانی PTI کو بتایا لوگ تبدیلی نہیں تبادلے چاہتے ہیں. کرتے ہیں کرپشن کو, لیکن ہمارے معاشرے میں کرپشن ہو رہی ہے اور ہم سب اس کا حصہ ہیں. 2013 میں جب میں منسٹر بنا تھا ریونیو کا, میں نے کہا خان صاحب لوگوں کو تبدیلی نہیں چاہیے. سارا دن دفتر میں بیٹھ کے تبادلے کر رہے ہیں ہم لوگوں کو تبادلے چاہیے. ہمارا دماغ چاٹ لیا لوگوں نے کہ میری بھانجی ہے, میرا ماما ہے, میرا چاچا ہے, اور ہم تبادلے کر رہے ہیں سارا دن. اس قوم کی وہ ماں جس کے پاؤں کے لیے جنت ہے وہ بھی کرپٹ ہو چکی ہے. کسی کی بیوی, وہ ایک ماں ہے نا, وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ پیسہ کہاں سے لا رہا ہوں میں, وہ خود بھی کھا رہی ہے, اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی ہے, پرواہ نہیں ہے اس کو. کراچی سے خبر آپ کو دیں, کراچی میں کرنگی کراسنگ پر ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے. حادثے کے بعد مشتعل افراد نے ٹرک کو آگ لگا دی. پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 60 سالہ محمد نذیر کے نام سے ہوئی. زخمی ہونے والے افراد شعیب, مختار اور رب نواز کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا. ٹرک کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. پولیس نے ٹرک تحویل میں لے لیا.
گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ جب تک احتساب کرنے والوں پر عوام کو اعتماد نہیں ہوگا احتساب بے معنی رہے گا. ان کے پاس اختیارات ہوتے تو سب سے پہلے نیب کو IMF کے احتساب کا کہتے. ڈی جی نیب سندھ بولے معاشرے میں سرایت کی جانے والی کرپشن کے خلاف نوجوانوں کو آگاہی فراہم کرنا ہوگی. اس بارے میں رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے محمد رافع حسین. انسداد بدعنوانی کے عالمی دن کی مناسبت سے گورنر ہاؤس میں گڈ گورننس میں احتساب کے کردار کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. بدعنوانی سے نمٹنے اور گڈ گورننس کے عزم کو اجاگر کرتے ہوئے گورنر سندھ بولے کہ جب تک احتساب کرنے والوں پر عوام کو اعتماد نہیں ہوگا احتساب بے معنی رہے گا. کرپٹ شخص کو لینڈ کروزر V8 اور ویگوز میں ڈالے میں 6-6 8-8 گارڈ لے کر چلنے والے کو اس شہر کا اس ملک کا معتبر انسان سمجھیں گے تو پھر تھوڑی کرپشن پہ کسی کو شرم آئے گی. اسی لیے انگلیاں اٹھتی ہیں احتساب پر کہ مخصوص لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے. احتساب کرنے والے اداروں پر ملک میں رہنے والوں کا اعتماد نہیں ہوگا تو آپ کا کیا ہوا احتساب بھی ہمیشہ مشکوک رہے گا. ڈی جی نیب سندھ جاوید اکبر ریاض نے نیب کی کارکردگی اور کرپشن سے ہونے والی ریکوری کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن اور رشوت ستانی سے معاشرے کو نکالنے کے لیے نوجوانوں میں آگاہی فراہم کرنا ہوگی. From direct recoveries of billions of rupees to the arrest of high profile accused involved in corruption, NAB Karachi is making it clear that no one is above the law. تقریب میں معاشرے خصوصاً سرکاری اداروں میں رشوت ستانی اور کرپشن کے بڑھتے رجحان کے خلاف شرکا نے کڑا احتساب کرنے اور گڈ گورننس کو فروغ دینے کے عزم کی تجدید بھی کی. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز کراچی. FIA نے کمبوڈیا سے ڈیپورٹ ہو کر کراچی پہنچنے والے 9 مسافروں کو تحویل میں لے لیا. مسافروں کو پاکستانی ایجنٹس اور متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والے بھارتی ایجنٹس نے بہتر روزگار کا دھوکہ دے کر یرغمال بنا لیا تھا. اس بارے میں رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے محمد صلاح الدین. سہانے خواب سجائے بیرون ملک جانے والے ہو جائیں ہوشیار. کمبوڈیا جانے والے نوجوان بہتر روزگار کمانے کے چکر میں جال سازوں کے نرغے میں پھنس گئے. انسانی اسمگلر سہانے خواب دکھا کر نوجوانوں کو کمبوڈیا لے گئے اور زبردستی جرائم، جعلی کالز اور جبری مشقت پہ ملوث کر دیا. مسافروں کو یرغمال بنا کر تشدد بھی کیا. متاثرہ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ ضبط کر کے رہائی کے لیے بھاری رقم کا بھی مطالبہ کیا. جب ہم ادھر گئے ہمیں اس نے کام کچھ بتایا تھا. جب ہم ادھر گئے ادھر کام اسکیمنگ کا تھا تو ہم نے کہا نہیں یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جو نہیں تھے کام کرتے ان کو 10 دن کے لیے ٹارچر روم میں لے جاتے تھے، جا کے ٹارچر کرتے تھے. میرا ایک ایجنٹ تھا حمزہ نام کا، جس نے مجھے کمبوڈیا بھیجا 4 لاکھ روپے لے کے. اس نے مجھے کہا کہ وہاں پہ آپ کے لیے ہے ڈاٹا انٹری کا کام. تو جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ آگے سارا کام انلیگل ہو رہا تھا. میں کام نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، پاکستان واپس جانا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے میرا پاسپورٹ بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا. میرے سے $2500 فائن مانگ رہے تھے ایز اے ایجنٹ منی. FIA حکام کے مطابق متاثرہ نوجوانوں کو کمبوڈیا میں پاکستانی سفارت خانے کی مدد سے وطن واپس پہنچایا گیا، جبکہ جعل ساز ایجنٹوں کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی. محمد صلاح الدین، AR1 نیوز کراچی. عالمی یوم انسداد بدعنوانی کے موقع پر محکمہ اینٹی کرپشن سندھ میں آن لائن کمپین مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا گیا. اس بارے میں دیکھیے افضل خان کی رپورٹ. شہریوں کے لیے اب کسی بھی سرکاری محکمے میں بدعنوانی کی شکایت درج کروانا انتہائی آسان. وزیر اینٹی کرپشن سندھ سردار محمد بخش خان مہر نے آن لائن کمپلین رجسٹریشن سسٹم کا افتتاح کر دیا. ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی نظام میں، اس پروسیس میں. جیسے ہم نے لانچ کیا ہے آج ہم نے آن لائن کمپلین مینجمنٹ سسٹم. اس سے انشاءاللہ تعالی جب ایفیکٹولی ڈپارٹمنٹ کا کام چلے گا تو انشاءاللہ لوگوں کا، پبلک کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس بلڈ ہوگا. تقریب میں محکمہ اینٹی کرپشن کے افسران اور جوانوں نے بھی شرکت کی. اب FIA افسران محکمہ اینٹی کرپشن کو وائٹ کالر کرائم کرنے والوں کو پکڑنے کی تربیت دیں گے. سب کی ٹریننگ بھی کرائیں، ان کو پولیس کی ٹریننگ بھی کرائیں اور اس کے علاوہ فورنزکس کی بھی ٹریننگ کرائیں اور اٹیچمنٹ بھی کرائیں تاکہ ان کا پروفیشنل لک آؤٹ تھوڑا بہتر ہو. محکمہ اینٹی کرپشن کے افسران نے اپنے خطاب میں بتایا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران اینٹی کرپشن میں ریکارڈ بھرتیاں کی گئی ہیں. 8 ماہ کے دوران 5,500 بدعنوانی کے مقدمات کو بھی حل کیا. کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ افضل خان، AR1 نیوز کراچی. کراچی کے تاجروں نے کے الیکٹرک کے خلاف شکایتوں کے انبار لگا دیے. مہنگی بجلی کا ذمہ دار بھی کے الیکٹرک کو قرار دیا. اس بارے میں رپورٹ دیکھیے انجم وہاب کی. کی فاقہ کشی اور معاشی قتل کی ذمہ دار کے الیکٹرک کے عنوان سے سیمینار سے خطاب میں صدر آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر نے کہا کہ جنوبی ایشیا کے متعدد ممالک نے بجلی کے مسائل پر قابو پا کر ترقی کی. ساؤتھ ایشیا میں بہت سے ممالک ہیں
جنہوں نے ترقی کی بنیاد اس طرح رکھی کہ انہوں نے بجلی کے مسائل پر قابو پایا. چائنا آپ کے سامنے ہے. تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آئی پی پیز کو نیشنلائز کیا جائے اور ان کا سرمایہ بھی ملک میں واپس لایا جائے. وزیر اعظم و وزیر توانائی اس پر غور کریں. محمود عامر نے بجلی کے بلوں کی ادائیگیاں روکنے کی دھمکی دے دی کہ الیکٹرک کی نجکاری کو 19 سال کا عرصہ گزر گیا، ابھی بھی مہنگی بجلی بنا کر تاجروں اور عوام کو فروخت کی جا رہی ہے. اس کے خلاف انشاءاللہ بھرپور جدوجہد کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے آج یہاں پہ یہ پوسٹر لگایا ہے کہ کس طرح یہ صنعت کو کھا رہا ہے، کاٹیج انڈسٹری کو ادارہ کھا رہا ہے، بڑی صنعتوں کو یہ کھا رہا ہے. تو اب سروائیول جو ہے ممکن نہیں ہے کہ الیکٹرک کے ہوتے ہوئے ہمارے ملک کی معیشت، ہمارے شہر کی معیشت چل سکے. تاجر کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ مزید کمپنیوں کو اس کی مسابقت میں لایا جائے. عوام کے پاس آپشن ہونا چاہیے. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.